الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج انشاءاللہ ہمارا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 پر مشتمل ہوگا۔ جیسا کہ گزشتہ دروس میں آپ نے سنا کہ منافقین کا ذکر چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو منافق تھے دوغلی پالیسی اختیار کرتے تھے، مسلمانوں کے پاس آتے تو اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے، اور جب واپس جاتے اپنے کفر کے سرداروں کے پاس اور اپنے لیڈروں کے پاس تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ان کے مختلف احوال ذکر کیے، اور آگے دو مثالیں ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے مزید ان کی حالت کو ظاہر کیا ہے۔ تو یہاں آج کے درس میں ہم پہلی مثال کو پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں، منافق دو طرح کے تھے۔ ایک تو وہ تھے جو کھلم کھلا اپنے نفاق کا اظہار کرتے تھے، اور بس زبان سے اپنے آپ کو صرف انہوں نے مسلمان شو کیا، باقی وہ اپنے جب سرداروں کے پاس کفر کے جو رؤساء ہیں ان کے پاس جاتے تو اپنے آپ کو وہ کھلم کھلا ان کے ساتھ اپنی حمایت کا یقین دلاتے، اپنی نصرت کا یقین دلاتے، اور ان کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کرتے۔ اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن تھے، لیکن جاسوسی کے طور پر یا دیگر دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان شو کیا۔ تو یہ جو منافق ہیں ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کی ہے۔ ایک دوسری قسم کے منافق تھے کہ جن کو اسلام کے حق ہونے میں کبھی تردد ہو جاتا تھا، جو متردد تھے، کبھی تو ان کا یہ خیال چلا جاتا کہ میں بھی اسلام ایک سچا مذہب ہے، کبھی کیا ہے وہ دور ہو جاتے اس نظریے سے۔ تو اس کی مثال اگلے درس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کھلم کھلا منافقوں کی مثال ذکر کی، فرمایا مثلہم، ان کی مثال کا مثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ نے روشن کر دیا اس کے ارد گرد کو، جو آگ جلانے والا ہے اس کے ارد گرد جو ہے سب کچھ آگ نے اس کو روشن کر دیا، اور اسے سامنے جو ہے وہ نظر آنے لگا، تو ذہب اللہ بنورہم، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے نور کو اور ان کی روشنی کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تاریکیوں اور اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، کہ وہ دیکھتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، اس لیے کہ مثال جو ہے نا یہ ایک یعنی ایک تو تھیوری ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل چیز ہوتی ہے، تو مثال کے ذریعے ذرا بات پریکٹیکلی عملی طور پر صحیح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو منافق دوغلی پالیسی اختیار کرتے ہیں اور کھلم کھلا اپنے نفاق اور کفر کا اظہار کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی تاریک رات میں سفر کر رہا ہو، اندھیری رات ہو، اور اسے سامنے کچھ نظر نہ آئے، کہ جنگل اسے کوئی سامنے جو یعنی نقصان دینے والی چیزیں ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، دیگر اس طرح موذی جانور ہیں، اسے کچھ نظر نہ آئے، راستہ اس کو دکھائی نہ دے، اور وہ اندھیری اور تاریک رات میں آگ جلائے۔ جب آگ جلائے تو آگ جلانے سے سامنے کا جو راستہ ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بہت خوش ہو گیا کہ وہ وہاں تک مجھے راستہ نظر آ گیا، لیکن جو ہی وہ خوش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آگ کو بجھا دیا اور اس کی آگ کی روشنی ختم ہو گئی۔ تو جیسے وہ پہلے اندھیرے میں تھا، اب پھر وہ اندھیرے میں چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافق بھی ایسے ہیں، انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا، اب زبان سے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے بظاہر یہ نور اور روشنی میں آ گئے، جو ایمان کی نور اور ایمان کا نور اور ایمان کی روشنی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو دنیاوی مفاد حاصل ہو گئے۔ انہوں نے زکوٰۃ نہیں، انہوں نے صدقات اور خیرات لیے، مال غنیمت وصول کیا، ان کی جان اور مال کا تحفظ اسلام نے ان کو فراہم کیا، یہ دنیاوی مفاد انہوں نے حاصل کیے، لیکن یہ کب تک ہیں؟
جب تک یہ ظاہری روشنی ان کی باقی ہے، لیکن جو ہی ان کا سانس اکھڑے گا، موت آئے گی، تو اس وقت یہ پھر اس تاریکی اور اندھیرے میں چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ اگر تو صدق دل سے، سچے دل سے یہ ایمان لاتے، تو یہ پھر ایمان کی روشنی ان کو دنیا میں بھی کام آتی، قبر میں بھی کام آتی، آخرت میں بھی کام آتی۔ لیکن چونکہ یہ زبان سے ایمان لائے، تو اس لیے اس روشنی نے ان کا موت تک تو ساتھ دیا، کہ موت تک تو انہوں نے فوائد حاصل کیے، لیکن موت کے بعد چونکہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ان کو ملے گی، عقاب ہوگا، اور آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو مختلف طرح کی سزائیں دے گا جہنم میں، تو اس وقت بھی بالکل اندھیرے میں اور تاریکی میں چلے گئے۔ تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ فرمایا سمن، یہ بہرے ہیں، بکمن، یہ گونگے ہیں، عمیٌ، یہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس یہ لوٹتے نہیں۔ تو اب اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ دنیا کے سارے کافر وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، بول نہیں سکتے، جی یا ایسی بات نہیں ہے، کچھ سن نہیں سکتے، بلکہ دنیا کے اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بہرے ہیں۔ بہرے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا حق بات کو نہیں سنتے، گونگے ہیں۔ ایسے تو دنیا جہان کی باتیں کہتے ہیں اور بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے بڑا مخلص اور خیر خواہ کوئی ہے ہی نہیں، لیکن حق بات ان کی زبان سے نہیں نکلتی۔ عمیٌ، اندھے ہیں، یہ مطلب نہیں کہ ظاہری طور پر اندھے ہیں، ظاہری طور پر تو ان کو نظر آتا ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، بڑی بڑی چیزیں ان کو نظر آتی ہیں، یہ ان کی ریسرچ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے، لیکن اگر ان کو نظر نہیں آتا تو حق بات نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت نظر نہیں آتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نظر نہیں آتی، اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، تو سمم بکمن عمیٌ، کہ وہ حق بات کے سننے سے بہرے ہیں، اور حق بات کے کہنے سے گونگے ہیں، اور حق بات کو اور حق کو دیکھنے سے وہ اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون، پس وہ پھریں گے نہیں، وہ ضلالت اور گمراہی کے اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے ان کی واپسی ناممکن ہے۔ تو یہاں منافقین کی پہلے گروہ کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ جنہوں نے وقتی فوائد حاصل کیے، لیکن موت کے بعد یہ سارے فوائد ختم، اور اللہ کے عذاب کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری قسم کے جو منافقین جو متردد تھے، ان کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا۔